آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے، جھنڈے کنڈے کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھو کیا نبی کے زمانے میں یہ عمل تھا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے؟ کیا تابعین نے اسے کیا؟ اگر خیر القرون میں یہ تھا تو آپ ضرور کیجئے، نہیں تھا تو مت کیجئے، اللہ کے واسطے مت کیجئے۔ اسی کو سچا اسلام، اصلی اسلام اور نقلی اسلام کہتے ہیں۔ اصلی اسلام نبی کے زمانے کا اسلام، اصلی اسلام صحابہ کے زمانے کا اسلام، اصلی اسلام تابعین کے زمانے کا اسلام۔ نقلی اسلام، ڈپلیکیٹ اسلام، اماں کر لے کیسو، پاوا کر لے کیسو، نانا کر لے کیسو، دادا کر لے کیسو، نقلی اسلام۔ گرجتے بادلوں سے برستی بارشیں اتارنے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں پہ رحم کر کے جہنم سے چھڑا کے جنت دلانے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے 99 نام ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ودود ہے، وہ عظیم ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے 99 صفتوں میں میری برابری کرنے والا کوئی مائی کلال نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جب بھی میرا گنہگار بندہ دنیا میں گناہ کرنے کے بعد میرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی جانب اور پکارتا ہے یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معلوم ہے میرا رحیم تو ہے، میرا غفور تو ہے، میرا غفار تو ہے، اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا پروردگار، اللہ میری دعا سن لے، میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میرے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرنے سے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین اسلام، بہت سالوں کے بعد ہمارے کرناٹک کے جگڑور اور چڑکیرا کے پاس نائک نٹی اس گاؤں میں آ کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے۔ کافی برسوں کی پرانی مسجد یہاں پر موجود تھی جب میں آیا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے نئی مسجد تعمیر کرائی۔ آج جتنے بھی ہم یہاں نماز پڑھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم سب کا ثواب اس مسجد بنا کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تا قیامت، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی۔ اور جو ہمارے بزرگ، جو 80 سالہ پرانی مسجد جو اس گاؤں میں موجود تھی، جو اکابرین نے جماعت اہل حدیث کی مسجد کی بنیاد اس گاؤں میں رکھے تھے، آج وہ قبر میں مدفون ہیں۔ جنہوں نے اس توحید کا سنگ بنیاد قائم کیا، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قبروں کو بھی نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔
کسی بھی گاؤں کی نئی مسجد کو جانے کے بعد بزرگوں کے پرانے لوگوں کے محنتوں مشقتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی گاؤں میں توحید کا بیج بویا جاتا ہے وہاں کتنی مخالفتیں آتی ہیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، وہ اسی زمانے کے لوگ جانتے ہیں۔ بڑی مشقتوں سے، بڑی محنتوں سے اس غربت والے زمانے میں، تنگ دامنی کے زمانے میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی مسجد بنائے تھے، بغیر اے سی کے ٹھنڈا سکون لگتا تھا اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ، کافی برسوں کی مسجد۔ آج الحمدللہ جیسے جماعت بڑی ہو گئی، یہاں کے ذمہ داروں نے جب مسجد کو بڑھانا سوچا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بھائی کو یا بھائیوں کو جن کی محنتوں سے اتنی خوبصورت بڑی مسجد آج بنی ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، ہمیشہ اس گاؤں والوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کئی توحید کے قلعے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے خیر و عافیت سے آپ کے سامنے دعوت اللہ کے سلسلے سے لا کر کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری تکبری گھمنڈی سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے مسلمانوں میں دین کی کمزوریاں، یا آج کے مسلمانوں میں اسلام کی کمزوریاں، اس عنوان پر مجھے آج آپ کے سامنے بولنا ہے۔ محترم بھائیوں، جب کبھی بھی اسلام کے بارے میں کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو چاہیے برجستہ ہو کر ان باتوں کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جتنی دلچسپی اور جتنی توجہ سے آپ باتیں سنیں گے وہ باتیں آپ کے دل کے اندر سمو جائیں گی۔ یہ بات آپ جاننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس محفل میں مسلکی بھائی غیر مسلکی بھائی بھی ہیں، تو میں چند بنیادی باتوں سے لیتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کی ایمانی خامیوں کو گنانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آج سے 1450 برس پہلے جو نبی اللہ نے مبعوث کیا تھا اس نبی پر دین مکمل کر دیا گیا۔ جس آدھے دین کو بعد کے 4 ائمہ نے مکمل کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی ادھورا اسلام دے کر نہیں گئے تھے جس اسلام کو بعد میں آنے والے مفتیوں نے یا مرشدوں نے مکمل کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین ہونے پر رضامند ہم ہو گئے۔ اے نبی آپ سنا دیجئے اپنی امت کو، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایکسٹرا کرنا یا اس دین میں سے رائی کے دانے کے برابر کم کرنا، امت محمدیہ سے اس آدمی کو خارج کر دیا جائے گا۔ موطا امام مالک کی صحیح سند کی حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ او میرے امتیوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ مطلب جہنم کا راستہ، ہدایت مطلب جنت کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے امتیوں یہ سیدھا راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اسی راستے کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔
اے میرے امتیوں، دو کتابیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی دو کتابیں صراط مستقیم ہیں، یہی دو کتابوں پر رہنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو آزو بازو راستے بنے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں پہ عمل نہ کرنا۔ اماں بولی سو، باوا بولے سو، نانا بولے سو، چاچا بولے سو، دادی کری سو، نانا کرے سو، ایسے چیزوں پر چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے یہ راستے تمہیں راہ راست سے گمراہ کر دیں گے، جنت کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ اے میرے امتیوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، اس میں زیادہ بھی نہیں کرنا، اس میں سے کم بھی نہیں کرنا۔ جو ان دو کتابوں پہ قائم رہے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا اور اللہ اسے جنت میں داخلہ دلائے گا۔ اب یہ دو کتابوں پر قائم رہنے والی جماعت نبی کی، صحابہ کی۔ اس زمانے میں نہ ائمہ کا وجود تھا، نہ تقلید کا وجود تھا، نہ کسی لوگوں نے کسی امام کی تقلید کی، نہ دین کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تھا۔ جب صحابہ اور نبی قرآن اور حدیث پر چل کر جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ایک حدیث۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ محمد کی 33ویں آیت میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے؟ اللہ کی اطاعت مطلب قرآن کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت مطلب حدیث کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یاد رکھو قرآن حدیث کو چھوڑو گے، قرآن حدیث سے منہ موڑو گے، قرآن حدیث کے علاوہ کسی دوسرے اسلام کے بارے میں چلو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اسلام سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اگر وہ اسی حالت پر مر جائے کہ وہ کافر تھا، جو اسلام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آدمی جہنم میں جائیں گے جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ روم کی 21ویں آیت۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جب قیامت کے دن امت محمدی آئے گی، کہے گی اللہ کے نبی ہم پیاسے ہیں، ہم کو پیاس بجھائیے۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے لے جائیں گے ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے، تو اس وقت کئی لوگوں کو اس میں سے نکال کر باہر کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ چھوڑ دو ان کو، یہ میری امت ہیں، کیوں ان کو باہر کر رہے ہو؟ تو کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ جب تک زندہ تھے آپ کے دین پر یہ برابر چلے، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی، آپ کے گزرنے کے بعد قیامت کے قریب قریب یہ لوگ دین کو بدل کے رکھ دیے۔ آپ سال میں 2 عیداں بتا کو گئے تھے، ایک رمضان کی عید ایک بقرعید کی عید، انہوں نے سال کے 12 مہینے میں 12 عیداں منا لیے۔ آج جتنے بھی عیداں ہیں اگر ہمیں پوچھے تو اماں کرے سو، باوا کرے سو، نانا کرے سو، دادا کرے سو، چچا کرے سو، پھپھو کرے سو، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، ماشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کے نام سے کنڈوں میں کھیر پکا کر فاتحہ دلا کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی نے یہ نہیں بتایا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ رجب کے مہینے میں کنڈوں کی عید، دوسرے مہینوں میں جھنڈوں کی عید، اور بھی مہینوں میں کھیر پوریوں کی عید، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جب ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں تو لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، یہ تونڈے ایسا چرے بولتے سو ہمارے خلاف ہو۔ کیا کرنا، اسلام میں جو حق ہے جو سچ ہے بولنا پڑتا، اگر نہیں بولیں گے قیامت کے دن اللہ ہم نہ پکڑتا۔ آج آپ ہمارا بیان سننے آئے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، لیو بھائی حلوے پوریاں کھاؤ، لڈو کھاؤ، کھوا کھاؤ، جلیبی کھاؤ، اٹھ کو چلے جاؤ، بریانی پکڑی، مست دعوت کھا لے، اٹھ کو جاؤ۔ نہیں، حق سنانا ضروری ہے، کتاب و سنت کا صحیح پیغام بتانا آپ کو ضروری ہے۔
قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑ کر پوچھے گا تیرا بیان سننے کے لیے غیر مسلکی لوگ آئے تھے، جو صحیح راہ پر نہیں تھے، ان کو صحیح ہدایت کی باتیں کیوں نہیں سنایا؟ میٹھا میٹھا سنا ڈالیا، اچھا اچھا بتا ڈالیا، خالی خبر کے بارے میں سنا ڈالیا، جنت کے بارے میں بتا ڈالیا، جہنم سے ڈرا ڈالیا، کون سا سیدھا راستہ کون سا غلط راستہ کیا بھی بتایا اس نے نا ان کو۔ پکڑ کو اللہ پوچھے میں کیا جواب دینا؟ بتانا میرا کام۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ 67 نمبر آیت میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جو پیغام آپ پر اتارا آپ بندوں تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے، اسلام کو صحیح طور پر سمجھا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے دلوں کو پھلٹانا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کے بارے میں صحیح پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ یاد رکھنا اسلام بتاتے بتاتے لوگوں کے دشمنی سے گھبرانا نہیں، لوگوں کے فتنوں سے گھبرانا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ بولتا حق دین پہنچاؤ، اس حق دین پہنچانے میں کتنے بھی پریشانیاں آندے ہمیں تمہاری حفاظت کرتی بول رہا اللہ۔ جب اللہ ہماری حفاظت کر رہا تو صحیح دین کئی کو نہیں پہنچا رہا۔ آپ ہماری محبت میں نہ سننے ہی تو ہمیں بھی حق بول رہی۔ نبی علیہ السلام کو 40 سال تک انت امین انت صادق، سب سے بڑے امانت دار سب سے بڑے سچے، اتنا چاہتے تھے نبی کو، اتنا چاہتے تھے اپنی امانتیں لجک رکھتے تھے نبی کے پاس، اتنا بھروسہ تھا نبی پر۔ لیکن 40ویں سال جب اللہ نے نبوت نازل کیا، 360 بتوں کے خلاف ایک توحید اللہ واحد القہار کی عبادت کا اعلان جب نبی نے کیا، سارے مکے والے جو چاہتے تھے دشمن بن گئے۔ حق جب آتا ہے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اور لوگ دشمنیوں پہ اتر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں حق کبھی بھی سنے تو دلیل کے ساتھ سنے، ہم کوئی پرانی بات نہیں کرتے، ہم اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتے، ہم وہی کہیں گے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے، ہم وہی سنائیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو بتا کر گئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے پاس مسلمان ہو کر ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے قد افلح من اسلم ورزق کفاتا وقنعه اللہ بما آتا، صحیح مسلم کی حدیث 1050 پر 4 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا کرے اور کھانے کے لیے رزق مہیا کر دے، کھانے کے لیے رزق مہیا کر دے اور ایمان کی دولت سے اللہ اسے مالا مال کر دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی پر اللہ تعالیٰ اپنی قناعت کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ جسے اسلام ملا، جسے اس کے کھانے اس کے بیوی بچوں کے لائق رزق ملی، اگر وہ اپنے مال پر قناعت اختیار کر لے قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن صحیح اسلام حلال رزق، صحیح اسلام حلال رزق جسے ملا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارے پاس نہ صحیح اسلام ہے نہ حلال رزق ہے، رزق بھی حلال کا نہیں، اسلام بھی صحیح طور پر نہیں، کئی کو نہیں۔ اب کمائی کو دیکھ لے بیٹھے تو ہمارے اندر سودی کاروبار بھرے پڑے ہیں، سودی لین دین ہمارے اندر بہت سارے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی حرام کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان اوپن کیا ہے لیکن اس میں گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ سب بیچتا۔ ارے بیچنا تو دور کی بات، خود بھی کھاتا خود بھی پیتا، استغفر اللہ۔ یہ تمام حرام کاریاں، حلال رزق کا ملنا، صحیح اسلام کا ملنا اللہ کی عظیم نعمت۔ اور صحیح اسلام کون سا؟ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ جس دین پر چلے وہ صحیح اسلام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیو، یہ بنی اسرائیل میں 70 پر 1 فرقے، بنی نصارہ میں 70 پر 2 فرقے، امت محمدیہ میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اے اللہ کے نبی کون سی جماعت ہو؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اصحابی والیوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جماعت جنت پر جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربک
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے لوگو اسی چیز کی پیروی کرنا جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، اس چیز کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو آسمان سے نہیں اتاری گئی۔ آسمان سے کیا اتریا بھائی؟ قرآن اتریا، حدیث اتریا۔ جبرائیل لے کر آئے اور کہتے تھے یہ وحی متلو قرآن مجید ہے اور یہ وحی غیر متلو حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک وحی نازل نہ کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی پر جب تک وحی نہ اترتی ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، ہر بات اللہ کی جانب سے سناتے تھے۔ اللہ کہتا ہے جو آسمان سے اترا اس کی پیروی کرو، اماں بولے سو باتاں، بھاوا بولے سو باتاں، نانا کرے سو باتاں، امامہ فتویٰ دیتی سو باتاں، امامہ چل لیے سو فقہ کے کتاباں، آسمان سے نہیں اترے، آسمان سے قرآن اترا ہے، حدیث اترا ہے۔ سورہ نساء کی 50 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے امیروں کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے درمیان کسی معاملے کو لے کر اختلاف ہو جائے، اگر کسی مسئلے کو لے کر تمہارے درمیان اختلاف کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فردوہ الی اللہ والرسول، تم قرآن کی جانب حدیث کی جانب لوٹو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اختلاف آ گیا، یہ جماعت بولتی ہے ایسا کرنا، وہ جماعت بولتی ہے ویسا کرنا، انہوں بولتی ہے ایسا چلو، انہوں بولتی ہے ویسا چلو، ہمیں کیسا چلنا؟ اللہ بولتا اختلاف آیا قرآن میں اٹھا کر دیکھو جو قرآن میں لکھا صحیح اسلام، حدیث اٹھا کر دیکھو جو حدیث میں لکھا ہے صحیح اسلام، قرآن حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہے تو اسے مردود سمجھو، وہ کام کو اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے، چاہے وہ کام دیکھنے میں کتنا بھی اچھا لگے دے۔ من عمل عملا صالحا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کام کو کرنے کا ہم نے آرڈر نہیں دیا وہ کام اللہ کی نگاہ میں مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کام کے کرنے کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا، دین میں نیا شروع کر لیا، وہ کام مردود ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی سے قیامت کے دن کہیں گے جبرائیل اے اللہ کے نبی آپ کی امت نے دین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر لیں، کئی بدعات، کئی خرافات، کئی رسمیں، کئی رواجیں انہوں نے پیدا کر کے دین کو بدل کے رکھ دیا، اے اللہ کے نبی اسی لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر نبی فرمائیں گے ان کو دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے گزرنے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، دور کر دو ان کو۔ اللہ کے نبی فرمائیں یہ جتنے باتاں میں بول رہا ہوں ہر بات دلائل کی روشنی میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے بندو، اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی آدمی تیسرا راستہ اپنائے گا، اپنے پرانے باوا دادا کے آبا و اجداد کے افعال کو اپنائے گا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے میدان میں یہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ترازو میں نیکیاں تولی نہیں جائیں گی بلکہ ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ انسان کیا سمجھ کر نیکیاں کرتا؟ ارے کھانا چنا بھائی پکا کو کھلا رہی، اچھا ثواب کا کام نہ کریں گے، کھیر پورے چنا بنا کو کر رہی، ہمیں اچھا چنا کر رہی، ثواب کا کام نہ یہ کریں گے، کنڈے چنا رکھ رہی، کنڈے میں کھیر پوری پکا کو نہ جعفر صادق کے فاتحہ دلا کو ہمیں بانٹ رہی، اچھا چنا کر رہی، کریں گے ثواب ملتا۔ شیطان یہ نہیں بولتا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کرو جہنم میں جاؤ، ایسا نہیں بولتا، بہت اچھا کام تمہیں کر رہی سو کرو وہ بولتا، لیکن ہمیں کیا سمجھ کو کرتی؟ اسلام سمجھ کو کرتی، ہمیں کیا سمجھ کو کرتی؟ ثواب سمجھ کو کرتی، لیکن اس کام کی دلیل اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ تبھی ثواب سمجھ کو کرو، اللہ کے پاس چٹائی کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا، قیامت کے دن میزان الہیہ میں رکھ کر تولا نہیں جائے گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ غاشیہ میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا ان کے پاس بھیانک وہ خبر قیامت کی نہیں آ گئی جو انسان کے چہروں پر وحشت طاری کر دے گی؟ سنا دو میرے نبی، اس قیامت کے میدان میں بہت ساری نیکیاں کر کے تھکنے والوں کو اٹھا کر ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا بول رہا اللہ؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت ساری نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے لوگوں کو ہم اٹھا کر جہنم میں پٹک دیں گے۔ نیکیاں کر کر کو تھکے سوالوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالتا ہوں، بول رہا اللہ۔ کوسے نیکیاں بھائی، کوسے نیکیاں بھائی، ایسے نیکیاں۔ ہمیں کھانا چنا کھلا رہی کو تو غلط کر رہی، ہمیں بکرا چنا کاٹ رہی کو سب غلط کر رہی، ہمیں کھیر پوریا چنا بنا رہی کیا غلط کر رہی ہمیں۔ ارے جو کام بھی کرو پہلے اس کی دلیل قرآن میں دیکھو، جو کام بھی کرو اس کی دلیل حدیث میں دیکھو، جو عمل بھی کرو اس کا نمونہ صحابہ کی زندگی سے دیکھو۔ اگر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہ کام کیا ہے تو آپ بھی ضرور کرو۔ اگر قرون اولیٰ کے سلف صالحین نے نہیں کیا ہے تو ہرگز ہرگز مت کرو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ تین زمانے کی گارنٹی نبی دیے۔ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے، جھنڈے کنڈے کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھو کیا نبی کے زمانے میں یہ عمل تھا، کیا صحابہ کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے، کیا تابعین نے اسے کیا؟ اگر خیر القرون میں یہ تھا تو آپ ضرور کیجئے، نہیں تھا تو مت کیجئے، اللہ کے واسطے مت کیجئے۔ اسی کو سچا اسلام، اصلی اسلام اور نقلی اسلام کہتے ہیں۔ اصلی اسلام نبی کے زمانے کا اسلام، اصلی اسلام صحابہ کے زمانے کا اسلام، اصلی اسلام تابعین کے زمانے کا اسلام۔ نقلی اسلام، ڈپلیکیٹ اسلام، اما کر لے کیسو، پاوا کر لے کیسو، نانا کر لے کیسو، دادا کر لے کیسو، نقلی اسلام، جعلی اسلام، ڈپلیکیٹ اسلام۔ اس اسلام کا اللہ کے پاس کامیابی نہیں ملے گی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دلیل دیکھو، کیا اس کام کو اللہ نے کہا ہے، نبی نے کیا ہے تو کریں گے، نہیں کیا ہے تو نہیں کریں گے، بات خلاص۔ دو ہی بات، یا تو اللہ کی کتاب سے یا نبی کی حدیث سے اس کی دلیل چاہیے، ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبْوَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اس کا باپ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا دیتا، اس کا باپ نصرانی ہے تو بچے کو نصرانی بنا دیتا، اس کا باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا دیتا، اس کا باپ ہندو ہے تو بچے کو ہندو بنا دیتا، اس کا باپ عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا، بدھسٹ ہے تو بدھسٹ بنا دیتا۔ اس کا باپ جیسا عمل کرے گا اپنے بچے کو ویسے ہی عمل میں ڈھکیلے گا۔ کوئی ضروری نہیں بابا کرے سو کریکٹ، دادا کرے سو کریکٹ، ہمارا نانا پڑنانا چلے کارا سو کریکٹ، کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی ایک اللہ کا اعلان کرے تھے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکے والوں نے کہا تھا بل وجدنا آباءنا علی آثارہم، ہم نے ہمارے بابا دادا کو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے پایا۔ اے نبی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہمارے بابا دادا کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہم اپنائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے دینی بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے تبلیغی بھائیوں، آج جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کتاب و سنت کی رکھی جاتی ہیں، آپ کوئی بھی بات کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کیا قرآن کی بات مولانا پیش کر رہے ہیں یا حدیث کی بات پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے باپ تھے ہوں گا، آپ کے باپ تھے ہوں گا، ویسے آپ بھی ویسے بن گئے، لیکن آپ تحقیق کرو، تحقیق کرو، کتاب و سنت کا یہ راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اس اسلام کے سچے راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر پابندی سے رہیں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی 170ویں آیت میں بیان کرتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ اللہ کے کتاب کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کریں گے اور ان کا ثواب کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جو کتاب و سنت پر قائم رہتے ہیں، قرآن اور حدیث پر قائم رہتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی اصلاح ہم کریں گے۔ قرآن سے محبت کرو، حدیث سے محبت کرو۔ محبت کا مطلب خالی سننا چھوڑنا نہیں، محبت کا مطلب سننا عمل کرنا۔ یہ ایسی محبت آپ اپنی زندگی میں رکھو گے، کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم گمراہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی بات آ گئی، ہمارے بابا دادا سے کیا چلنے کا رہا چھوڑ ڈالنا، جو قرآن میں لکھ کر ہے حرف آخر سمجھنا، فائنل سمجھ لینا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دین کا صحیح علم آپ حاصل کیجئے۔ دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں، کیا اسلام ہے کیا نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، رفع الیدین ہے کیا نہیں ہے، آمین ہے کیا نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کیا نہیں ہے، قدم سے قدم لگا کر کھڑنا ہے کیا نہیں ہے، آپ علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی ابن ماجہ کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسلام کا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224 نمبر کی حدیث۔ علم حاصل کیجئے اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے مدد طلب کرنے والے بنے، اللہ سے مدد طلب کرنے والے بنے۔ ذرا سامنے ہٹ کو بیٹھو بھی، آؤ سامنے کھسکو، ذرا آؤ بھائی، تمہیں بھی آؤ سامنے ہٹو، یہاں کافی جگہ ہے، آؤ جی اندر آؤ جی۔ دین کا علم حاصل کیجئے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح نماز کیا ہے، کتاب و سنت کی حدیث کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، وہ حاصل کیجئے پہلے۔ جب تک حق معلوم نہیں ہوتا آپ کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ملے گی۔ اسلام کی صحیح نالج حاصل کرنے کے لیے صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کی تفسیر میں جائیے، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کے خلاف اتنی سخت سے بیان کیا، کیوں اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے کے بارے میں، نماز کی پابندی کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایسے کیوں کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ اس سے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسا کیوں فرمائے؟ اگر نبی یہ کہتے کہ نماز پڑھ لو جی کافی ہے، وٹ نماز کی پابندی کیوں تو بھی پڑھو، وٹ نماز پڑھو، جتنا بولتا تو کافی تھا، ہمیں جنت میں جاتے، لیکن نبی نے ایسے نہیں کہا، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایسی تاکید کئی کو کرے اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار ان سے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے اللہ کے بندے لوٹ جا، نماز پڑھ لے، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام ان کو دوبارہ کہتے ہیں، سہبارہ کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے لوٹ جا، نماز ادا کر، اس لیے کہ تیری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ 3 بار وہ صحابی کہتے اس سے اچھی نماز پڑھنے آتا نہیں مجھے، آپ ہی بتائیے نماز کیسا پڑھنا۔ تب نبی ان کو نماز پڑھنے کا سکھائے، کپڑا ٹخنے سے اوپر رہنا، تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، ٹخنے سے اوپر رکھنا مرد بانے، عورتاں کپڑے ٹخنے سے نیچے رہنا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ نماز کے ہر ارکان اطمینان سے ادا کرنا، رکوع سجدے جلدی جلدی مرغی کے کوے کے ٹھونگا مارے سرکار نہیں مارنا، جلدی جلدی رکوع کر رہی، جلدی جلدی سجدے کر رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کھچک سانس میں ایک سجدہ، 2 سجدے، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت۔ ابھی اللہ اکبر کا تو تکبیر بان کو ابھی نماز شروع ہوئی تھی، السلام علیکم رحمت اللہ، اس کا وضو بھی ہوا رہا تھا نہیں، امام صاحب سلام پھر ڈالے تھے جب ہی ہیں۔ ارے یہ کہیں کی نماز بھائی 5 منٹ کی بھی نہیں، 4 رکعت نماز ظہر اثر عشاء کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جلدی جلدی رکو، جلدی جلدی سجدے، اے اللہ کے بندے تیری نماز کا ثواب قیامت کے دن زائل کر دیا جائے گا، اللہ کو وہ نماز مقبول نہیں ہے جو
مرغی کوے کے ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی رکوع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا سارق الصلاۃ سارق الصلاۃ، وہ آدمی نماز کا چور ہے، نماز کا چور ہے، نماز کا چور ہے۔ اے اللہ کے نبی من سارق الصلاۃ، کون نماز کا چور ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، سجدوں کو اس کے ادائیگی نہیں کرتا، رکوع کو اس کی ادائیگی میں نہیں ادا کرتا، جھٹ پٹ رکوع سجدے کرنے والا نماز کا 1 نمبر کا چور ہے، اور ایسے چور کی نماز اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اطمینان سے پڑھو جی، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ 18 نمبر پارے میں سورہ المؤمنون میں 10 صفتیں بیان کرتا ہے قیامت کے دن مومنوں کے کامیابی کا۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع، کون سے چڑیا کا نام یہ؟ خشوع خضوع بولے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھنا، بالکل ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑنا، اطمینان کے ساتھ، ڈر اور خشیت الہیہ کے ساتھ اطمینان سے کھڑنا، ہر اعمال کو، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع بھی اطمینان سے کرنا جس میں پیٹھ سیدھی رہنا، نگاہیں سجدے کے پاس رہنا، پیروں پہ نگاہ نہیں رہنا، گڑگے کو اچھا دبا کو انگلیوں سے پکڑنا، پیر بالکل سیدھے رہنا، اور اٹھ کر پھر رفع دین کرنا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نگاہ سجدے پہ رکھنا، پھر اللہ کے نبی جتنی دیر رکوع میں لگاتے تھے اتنی ہی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد لگاتے تھے، جتنی دیر سجدے میں لگاتے تھے اتنی ہی دیر 2 سجدوں کے بیچ میں بھی لگاتے تھے، اور وہاں پر نبی نے کچھ دعا سکھائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ یہ 5 جملے 2 سجدوں کے بیچ میں نبی نے پڑھ کر سکھایا، سمجھایا۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تو یا تو یہ دعا پڑھو یا تو یہ دعا پڑھو۔ یہ جتنا وقت اللہ کے نبی رکوع میں لگاتے اتنا ہی وقت قوما میں رکوع سے اٹھنے کے بعد لگاتے، جتنا وقت سجدے میں لگاتے اتنا ہی وقت 2 سجدوں کے درمیان میں لگاتے۔ اسے کہتے ہیں اطمینان سے پڑھنا۔ اور جب دوسرے سجدے سے اٹھتے، پہلی رکعت میں ہو یا تیسری رکعت میں ہو، تو جلسہ استراحت کر کے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر پھر نبی اٹھ کر کھڑتے۔ یہ اطمینان سے پڑھی جانے والی نماز، اور ایسی نماز کا ثواب اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ورنہ بہت سارے نمازاں پڑھ کو یہاں پیشانی پہ گھٹے ڈال لیے سوالیاں کو بھی اٹھا کر اللہ جہنم میں پٹک ڈالتا ہے۔ نمازاں بہت پڑھے رہتی ہیں لیکن قرآن کے حدیث کے مطابق نہیں رہتی، نبی کے صحابہ کے طرز عمل پر نہیں رہتی، اس کی وجہ سے اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا۔ اسی لیے آپ ماشاءاللہ یہاں بیان سننے آئے ہو، اپنی اصلاح کرو، یہی ہے ہماری کامیابی۔ تم نہ خوشکر کو پلاواں کھلا کو بریانیاں کھلا کو بھیجنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کی ہم اصلاح کریں، یہی ہے ہمارا دعوت کا مشن۔ اللہ تعالیٰ اگر صحیح علم، صحیح کتاب و سنت کی توحید اور سنت کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے تو صحیح کتاب و سنت آپ تک پہنچانا یہی ہے ہمارا مشن، یہی ہے ہمارا پیغام، یہی ہے ہماری ذمہ داری۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہماری مسلم لڑکیاں دین کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے کالج میں پڑھتے پڑھتے اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں، اور اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ شادیاں کر کے خود کیا ہے کمکم کا بوٹ لگا لے کے، منگل سوتر ڈال لے کے، اگنی کے ساتھ پھیرے لے کے وہ خود بھی غیر مذہب اختیار کر رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ دین کا تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اسلام کی نالج ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اے دنیا والو، یہ بات جان لو، یہ بات سن لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جندب بن جنادہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، او میرے بندو، تم میں کے اول سے لے کر آخر تک، سارے انسان سے لے کر جنات تک، سارے دنیا والے مل کر مسلمان بھی ہو جاؤ، مومن اور متقی بھی ہو جاؤ، تب بھی میری شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔
اے انسانوں، اے جناتوں، اے اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک، سارے کے سارے ایک نمبر کے کافر ہو جاؤ، فاسق و فاجر ہو جاؤ، تب بھی میری شان میں کوئی کمی پیشی آنے والی نہیں۔ او انسانوں، او جناتوں، اگر تم نیک بنو گے وہ نیکی تمہارے لیے رہے گی، اگر تم برے بنو گے وہ برائی تمہارے لیے رہے گی۔ تمہارے نیک بننے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تمہارے برے بن جانے سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ نماز پڑھے تو اللہ کی عزت بڑھتی، نمازاں چھوڑے تو اللہ کی عزت کم ہو جاتی، ایسا ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ بہت پاک ہے، ہر عیبوں سے پاک ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ساری تعریف اس کے لیے، ساری بادشاہت اس کے لیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ ایسا ہے جس کے لیے ساری تعریف ہے، وہ اللہ ایسا ہے جو سب سے بڑا، سارے نمایاں عظیم صفات رکھنے والا ہے۔ اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، ہر عیبوں سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ دعاؤں کا سنتا ہے، اس کے جیسا دعا سننے والا دنیا میں زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا دعائیں سننے کے بعد عطا کرنے والا اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا بے اولادوں کو اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا مردوں کو جلانے والا اور زندوں کو مارنے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، گنہگاروں کو بخشنے والا، جنت دینے والا، بے موسم میں پھل کھلانے والا، گرجتے بادلوں سے برستی بارشیں اتارنے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں پہ رحم کر کے جہنم سے چھڑا کے جنت دلانے والا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے 99 نام ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ودود ہے، وہ عظیم ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے 99 صفتوں میں میری برابری کرنے والا کوئی مائی کلال نہیں ہے۔ ارے 90 پر 9 صفت ہیں جی اس اللہ کے، اس اللہ کے 99 صفتوں میں ایک صفت کی برابری کرنے والا نہ زمین میں، نہ مکہ میں، نہ مکی و مکہ میں، نہ زمین و فلک و بوس میں، نہ زمینوں کے اندر، نہ آسمانوں کے اندر، نہ فضاؤں کے اندر، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ وہ سب سے نرالا ہے، سب سے پاک ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اتنی ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم لوگ سارے کے سارے مل کر 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو، دنیا کے درختوں کو قلم بنا لو، اللہ کی حمد و ثنا لکھتے بیٹھ جاؤ، اللہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، میرے عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندو یہ جان لو، یہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، لکھ لکھ کر قلم گھٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام نازل کیا، جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں، وہ احسان و انعام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت آ جائے گی، لکھ لکھ کر گھٹ جائیں گے قلم، لکھ لکھ کر ختم ہو جائے گی یہ سمندروں کی سیاہی، لیکن اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ کے بندو یہ جان لو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ارے اتنی بڑی نرالی ذات ہے جی اس اللہ کی، اس اللہ کو چھوڑ کو ہمیں دوسرے کے پاس جاتی، تمہیں دیو جی ہم نہ، تم نہ، تمہارے پاس ہمیں آئے ہیں، اللہ تو بہت دور ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہے، ہمارے جیسے گنہگاروں کے اللہ اتنی دور تک کا نہیں سنتا، ہمیں تمہارے پاس ہے، اللہ کے پاس کیسا بھی سفارش کرا کو ہم نہ معاف کرا ڈالو، کیسا تو بھی اللہ کے پاس گڑ گڑا کو ہم نہ رحم کرا ڈالو، ہمارا بیڑا پار کرا ڈالو، ہمیں تمہارے پاس ہے، بہت چاہتی ہمیں تم نہ ایسا کہ تو دوسروں کے پاس جاتی۔ سورہ بقرہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
میرے نبی کہہ دیجئے اپنی امت سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اگر وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کے انتہائی قریب ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرنا چاہے میں ان کی دعاؤں کو سننے کے لیے انتہائی ان سے نزدیک ہوں، ان کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، جس رگ کے اندر ان کی جان اٹکی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کہیے 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر اتنا دور ہمارا اللہ نہیں ہے، یا اللہ میں تیری مدد طلب کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما، تو جب بھی مجھے پکاریں گا یا عبادی، اے میرے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب بھی مجھے تو پکارے گا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میرے بندے، میں تیری دعوت کو قبول کروں گا، میں تیری دعاؤں کو سنوں گا، میں تیری دعاؤں کو قبول کر کے نعمتیں برساؤں گا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کتنے گمراہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک وہ ان کی باتوں کو نہ سن سکتی نہ جواب دے سکتی۔ وہم عن دعائہم غافلون، یہ ان کے پکارنے سے، ان کے سوالات سے بالکل غافل ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں میرے خبر کے اوپر کیا چل رہا کہ اندر سوئے سولنگ معلوم ہی نہیں، بالکل غافل ہے یہ خبر والے۔ کون بول رہا؟ اللہ بول رہا۔ میری بات اگر غلط ہے، میں جو آیت نمبر بولوں گا اپنی ڈائری کے اندر یا موبائل میں ریکارڈنگ کر رہے ہو، جا کر گھر میں کھول کر دیکھنا، سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے میرے بندے مجھے پکار، میں تیری دعا سنوں گا، میں تیرے مصیبتاں دور کروں گا، میں تیرے حاجتیں۔ اے اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے والے ہوئے کیا جی تمہیں؟ ایک ایم ایل اے کا نے جانا کا تو کیا ڈائریکٹ چلے آتی کیا؟ ایم ایل اے کے پی اے سے ملنا پڑتا، ایک سرکل انسپیکٹر کا نے جانا کا ڈائریکٹ جاتی کیا؟ پہلے کاؤنسلر کا نے جانا پڑتا، بعد میں چھوٹے کانسٹیبل کا نے جانا پڑتا، پھر اس کے بعد ایس آئی کا نے جانا پڑتا، پھر اس کے بعد بڑے اس کے نے کمشنر کا نے جانا پڑتا، ویسا ہوتے ہوتے سی ایم پی ایم کا نے جاتی تمہیں ڈائریکٹ چلے آتی کیا؟ اللہ اکبر۔ ایسے مثال یقیناً آپ کی بات سچی ہے، بالکل سچی ہے، سی ایم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، پی ایم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، ایم ایل اے سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، سرکل انسپیکٹر سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ جب کبھی بھی مجھے پکاریں گا میں اس کی پکار کو سننے کے لیے حاضر رہوں گا اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا اور اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جب بھی میرا گنہگار بندہ دنیا میں گناہ کرنے کے بعد میرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی جانب اور پکارتا ہے یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معلوم ہے میرا رحیم تو ہے، میرا غفور تو ہے، میرا غفار تو ہے، اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا پروردگار، اللہ میری دعا سن لے، میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے ہاتھ اٹھایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میرے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرنے سے، مجھے شرم آتی ہے جب بھی میرا بندہ اپنے دامن کو پھیلا کر مجھ سے مددیں مانگتا ہے میں اس کے دامن میں نعمتیں بھر کر اسے واپس کروں گا، خالی ہاتھ اسے کبھی نہیں لوٹاؤں گا۔ جو بھی میرا بندہ یا بندی میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ بول رہا ہے یہ باتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ باتیں، جو بھی میرا بندہ جب کبھی بھی پکارے گا ہم اس کی دعاؤں کو سنیں گے، ہم اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ دیکھو، یہ میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک اللہ آسمانوں میں ہے جو اس کی دعائیں سنتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اسی بھروسے سے وہ میرے سامنے دعائیں پیش کر رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، میری بندی کو میں نے رحم کر دیا، اس کے گناہوں سے میں نے پاک کر دیا۔ کسے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کو اللہ اپنے بندے کی مغفرت کرتا، یہ ایسا ایک بار نہیں کئی مرتبہ۔ اللہ اکبر۔
جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپناتے ہیں، بھاگ کر جا کر شادیاں کر کے اسلام سے مرتد ہوتے ہیں، اللہ سورہ مائدہ کی 50 پر 4 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ومن یرتد منکم عن دینہ، جو ایمان والو جو اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں کوششیں کرنے والے، جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رزق دینے والا اور بہت بہترین طریقے سے سننے والا ہے، کیا دعائیں سننے والا، بہترین رزق عطا کرنے والا، کشادہ نعمتیں عطا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں، مصیبتیں ہر کسی پر آتی ہیں، ٹینشن ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن تنگ دامنی ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ آرام کے جھولے میں بیٹھ کر جھولیں، ہمیشہ تندرست رہیں، کبھی بیمار نہ پڑے، ہمیشہ کمائی میں برکت ہی آئے، کبھی نقصان نہ ہو، ہمیشہ کیا ہے ہٹے کٹے رہیں، کبھی کمزور نہ پڑے، ناممکن ہے، یہ تو دنیا ہے۔ جب جنت میں جائیں گے وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، ہماری صحت میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، ہماری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کبھی ہم پر سے نہیں اٹھے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، وہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن دنیا میں کبھی خوشی کے دن آئیں گے تو کبھی غمی کے دن آئیں گے، کبھی صحت و تندرستی کے دن آئیں گے تو کبھی بیماری کے دن بھی آئیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کمائی میں برکتیں دے کر آسمانوں پر اڑائے گا تو کبھی زندگی ٹائٹ کر کے کھڈے میں بھی اللہ اتار دے گا، قرضے کی زندگی میں بھی مبتلا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے بندے میں تجھے آزماؤں گا، کبھی تیرے رزق میں تنگ کر کے، کبھی تجھے بھوکا رکھ کے، کبھی دشمنوں کا خوف تیرے اندر دلا کے، کبھی تیرے مال یا کھیتی میں کمی پیشی کر کے۔ یاد رکھ اے میرے بندے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے جو اللہ سے مدد طلب کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تیرے پاس تنگی آ رہی ہے مجھے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے مت جا، تیرے ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے مت پھیلا، تیری پیشانی میرے علاوہ کسی اور کے دربار پر مت جھکا، تیرا سوال اللہ سے ہو، تیری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے۔ کیوں؟ روزانہ 17 مرتبہ 17 فرض رکعتوں میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، 6 رکعت ہو گئے، عصر کی 1 4 رکعت، کتنے رکعت ہوئے؟ 12 6 1 4 10 رکعت ہو گئے، مغرب کی 3 رکعت کتنے ہوئے؟ 13 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 13 1 4 17 رکعت، 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے رہندے یا اکیلے رہندے، ہم 17 فرض رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ 17 مرتبہ سورہ فاتحہ میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ارے وعدہ کر رہی نا بھائی 17 مرتبہ ڈیلی ہمیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سکھا رہے ہیں
کیونکہ وہ چچا زاد بھائی ہیں, ابھی چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے نبی ان کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کر ان کو سکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث 2516 نمبر کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک, اے اللہ کے بندے تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کر, نمازوں کی پابندی کر, تلاوت کی پابندی کر, روزوں کی پابندی کر, صدقات و خیرات کی پابندی کر, اپنی زندگی میں اسلام کی پابندی کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اے اللہ کے بندے یہ جان لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ, ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ, اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا, ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ, کبھی اللہ کو نہ بھول جا. مسجد میں آیا تو اللہ یاد آتا, مارکیٹ میں گئے تو شیطانہ یاد آتی, اللہ یاد نہیں آتا. کیوں؟ وہاں مارکیٹ میں ترازو میں کمی پیشی کرتے وقت اللہ یاد نہیں آتا, مارکیٹ میں کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے اسے گھور گھور کو دیکھتے وقت اللہ یاد نہیں آتا, سودی لین دین کرتے وقت اللہ یاد نہیں آتا, سنگا سے پیسے نکالتے وقت اللہ یاد نہیں آتا, بڈی کھاتے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا, گھروں میں کرنٹ کی بل بچانے کے واسطے چوری کا کرنٹ میٹر میں سے ڈائریکٹ وائر کاٹ لے کو گھر میں وائرہ استعمال کرتے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا, حجام شاپ میں جا کو داڑھی منڈاتے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا, نمازاں چھوڑ لے کو پکچران دیکھ لے بیٹھے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا, اور یہاں تک کہ دکانوں میں بیٹھے اسٹمپو دوستوں کے ساتھ گپے مار لے کو چاڑیاں چغلیاں کرتے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا, اور یہاں تک کہ تمباکو بیڑی سگریٹاں پیتے اسٹمپو, گھٹکے کھاتے اسٹمپو, شراب پیتے اسٹمپو اللہ یاد نہیں آتا. ہاں یاد آتا, کب یاد آتا؟ یہ ساری بلی گاؤں میں سو چوہے کھا کو یہاں مسجد کو شام میں ڈکار دینے آتی نا, تب اللہ یاد آتا. وہ سو چوہے بلی کنے کا گاؤں پورا ترک کو کھا لیتی, اس کا کمپا ڈبائے رہتی, اسے لائن مارے رہتی, اس کا ریپ کرے رہتی, اس کا مرڈر کرے رہتی, اور اس کے چوری کرے رہتا, اس کے غیبت کرے رہتا, اس کے ساتھ دھوکہ کرے رہتا, جھگڑا کرے رہتا, اس کے اماں نانی کے دادی اس کی جورو بچیاں کو گنے رہتا. سو ہجے ہلٹے باہر کر کو گھر کو اسٹمپو, مسجد کو اسٹمپو, منہ کنے کا 1 نمبر کا شریف زیادہ لے لے کو وضو کے خطرہ ٹپکتے ٹپکتے آتا, ایسا لگتا اللہ کا ولی آ رہا کنا. اندر آیا تو شریف زادہ, باہر گیا تو شیطان زادہ, اوپر سے پوری شیروانی, اندر دیکھے تو پوری پریشانی, صورت کنے کا سننا دکھ رہی, اندر کھود کو دیکھے تو پورا چننا ہی چننا بھر کو پڑیا. اللہ اکبر, ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں. اللہ بولتا اے میرے بندے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. نیت کو کہیں دیکھتا, کیا نیت لے کوئی نے کاما کر رہا, کیا مجھے خوش کرنے کے واسطے کاما کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کاما کر رہا. اللہ اس کی نیت دیکھتا اور اس کے اعمال دیکھتا, کیا کتاب و سنت کے مطابق کر رہا, یا اماں باوا کرے سو دادا رسم و رواجوں پہ عمل کر رہا, کیا شرک و بدعت کے کاما کر رہا. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتا, کیا یہ عمل کتاب و سنت کے برابر ہے, نبی صحابہ کے برابر ہے, یہ ہٹ کر ہے. اعمال کو دیکھتا, نیتوں کو دیکھتا. لوگ کیا سمجھتی, سورت سننا رکھ لیے تو کامیاب ہو جاتی رہے. صورتوں پہ لوگوں کی نگاہ رہتی, دن پہ اللہ کی نگاہ رہتی. خالی سورت سننا کر لیا تو نہیں, دل بھی پاک رکھو. ہمارے صورت اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ, سامنے دیکھے تو ہنسلے کو ملتی ہے ہمیں. السلام علیکم بھائی, اچھے ہیں کیا بھائی, تمہیں کاروبار اچھا چل رہا کیا بھائی, جورو بچے اچھے ہیں کیا بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, ایسا جھٹکتے رہتا. اس سے بڑا دل والا کون ہے چنے کا نا, اس سے بڑا چاہنے والا کون ہے چنے کا نا. پیٹ سے پلٹتے ہی میرا بیٹا مرتا تو بھی نہیں دیکھ رہے. کرونا آیا, انٹلیک جانا تھا, کیا کہ آکسیجن لگا لے کو مرتے مرتے بس لگ آ گیا بیٹا. یہ جاتے آکسیجن ٹھوک مرنا دیکھے بیٹا, مر رہا نہیں دیکھ, بلڈنگاں کو بلڈنگاں بنا رہا, کاراں کو کاراں خرید رہا, کیسا انٹلیک پھر رہا دیکھی نہیں مرنا رہے نے. ایسا بولنے والے
सामने तारीफ करने वाले, पीछे गीबत करने वाले, सूरत को सुन्ना रख ले को अंदर पूरा चुन्ना रख लेने वाले। अल्लाहु अकबर। मुनाफिक एक नंबर का। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी दो चेहरे वाला, सामने से एक चेहरा, पीछे से एक चेहरा, सामने से एक गुफ्तगू, पीछे से एक गुफ्तगू, ऐसी डबल मीनिंग से बातें करने वाला, डबल चेहरे रखने वाला, डबल पॉलिसी चल लेने वाला, अल्लाह को पसंद ही नहीं, अल्लाह को जर्रा बराबर पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ऐ प्यारे बच्चे, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ, गौर से सुन, ये बात याद रख। जब भी तुझे सवाल करना है अल्लाह से सवाल कर, किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे से सवाल मत कर। और जब भी तुझे मदद तलब करना है सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह वाहिदुल कहार से मदद तलब कर, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब मत कर। कौन सिखा रही है बात? अल्लाह के नबी सिखा रही। और यही तौहीद है, यही तौहीद है। मुसीबत आ जाए अल्लाह से मांगना, क्या भी परेशानी आ जाए अल्लाह से मांगना। अरे नबी तो इतना प्यारा तरीके से सिखा डाले। अल्लाह के नबी बोले अगर तेरे पैर में जूता, वो जूते का तस्मा भी टूट गया तो किसी और से सवाल मत कर, अल्लाह से सवाल कर। अल्लाह मेरे जूते का तस्मा टूट चुका है, अल्लाह तो मेरे जूते का तस्मा सही बना दे। अल्लाह से मांग। अगर तेरे घर में नमक खाली हो गया, डायरेक्ट पड़ोसियों से भीख मांगने मत जा, अल्लाह से सवाल कर। अल्लाह मेरे घर के राशन में नमक खाली हो गया, तू मेरे घर के नमक का इंतजाम फरमा। अल्लाह से मांग, अल्लाह से मदद तलब कर। फिर देख वो तेरी कमाई में कैसे बरकतें भरेगा, कैसे गैब से तेरे पास रास्ते लाकर खड़ा करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं वअलम अन्नल उम्मह, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये जान लो, वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु लक। अब्दुल्लाह ये जान ले, अगर ये सारी दुनिया मिलकर तुझे नफा पहुंचाना चाहे हरगिज हरगिज नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और उतना ही नफा पहुंचा सकेगी जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है, उससे बढ़कर सारी दुनिया वाले मिलकर तेरा भला नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वअन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु अलैका। और ये बात जान ले, सारी दुनिया वाले मिलकर अगर तेरा बिगाड़ना चाहे, तेरा नुकसान करना चाहे, हरगिज हरगिज नुकसान नहीं कर सकते। उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया उतना ही वो बिगाड़ सकेंगे, उससे ज्यादा बिगाड़ नहीं सकेंगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि रुफ़िअतिल अक़लामु व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अल्लाह ताला के कलम तकदीर लिखकर खुश्क हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला तकदीर लिख दिया है। कब? दुनिया को बनाने से कई हजार साल पहले तकदीर लिखो, कलम खुश्क हो चुका है। दुआ, दुआ ही वो चीज है ला यरुद्दुल ख़ज़ात इल्ला दुआ। दुआ को तकदीर के अलावा कोई चीज नहीं बदल सकती। अगर तकदीर को अल्लाह बदलना चाहेगा तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह मुकद्दर को पलटा देगा। गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगिए, जो हय्युल क़य्यूम है, जो अल्लाह ताला सुनने वाला मुस्तजाबुद दावात है, जो रहीम व गफूर है, जो वदूद अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। हर मखलूक को वक्त वक्त पर पेट भर कर खिलाने वाला, बेशक वो बेइंतहा रिज़्क़ पहुंचाने वाला, उस अल्लाह से रिज़्क़ मांगिए और उसी अल्लाह से मुसीबतों का दुकड़ा बयान कीजिए। अगर जिंदगी में परेशान हो तो अल्लाह से कहिए ऐ मुश्किलें टालने वाले मेरी मुश्किलों को दूर फरमा, इसलिए कि मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। ऐ मेरे बंदो ये जान लो, तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने वाला, तुम पर से मुसीबतें हटाने वाला, तुमको जमीन में खिलाफत देने वाला, बताओ क्या अल्लाह के अलावा कोई है? ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, ये जान लो तुमको मुसीबतों से बचाने वाला और तुमको जमीन में खिलाफत देने वाला सिर्फ एक अल्लाह वाहिदुल कहार है। उसी अल्लाह से अपनी मुश्किलें बयान करो, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है। उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं है। इस्लाम के हर प्यारे निज़ाम पर चलना मुसलमानों की अव्वल जिम्मेदारी। सबसे पहले ये देखना अल्लाह ताला हम ना क्या बोल रहा है।
سب سے پہلے یہ دیکھنا اللہ کے نبی ہمنا کیا سکھا رہی. اسلام آ گیا، سارے رسم و رواجیں باوا دادا اماں نانی کرے سو ختم. جو اسلام کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، حرف عقیر، اس کے بعد پھر کسی کی بات نہیں چل سکتی. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث 5061 نمبر کی حدیث، 5061 نمبر کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دسترخوان پر کھاتے بیٹھا تھا، اور میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر کونے سے ایسا لے کو کھا رہا تھا. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا صحیح ادب سکھایا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، پہلے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ بولو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، پیارے بچے یہ ہاتھ سے بھی، یہ ہاتھ سے بھی، یہ ہاتھ سے بھی، یہ ہاتھ سے بھی ایسا نہیں کھاتے. پیارے بچے صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤ، صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور پیارے بچے جو تمہارے سامنے ہیں وہی لے کر کھاؤ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایسا نہ لے کر کھاؤ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ الطِّعْمَةِ بَعْدُ، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنے طور طریقے سے کھانا چھوڑ دیا، نبی نے جیسے سکھایا تھا ویسے ہی میں نے چلنا شروع کیا. اسے کہتے ہیں اسلام کا صحیح ادب. اب تک آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کیسا کی چلے جا رہے تھے. جب اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی، حدیث رسول آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، نبی فرما رہے ہیں، تو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد حرف اخیر ساری برائیاں چھوڑ ڈالنا، ساری خرابیاں بدل ڈالنا، سارے اپنے اندر کے طور طریقے بدلا لینا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر اسلام کو آپ چھوڑو گے، اسلام کے احکامات کو چھوڑو گے، توحید کو چھوڑو گے، خبر میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب انسان کو دفن کر کے 40 قدم چل کر آئیں گے، منکر نکر قبر میں اٹھا کر بٹھا کر 3 سوالات کریں گے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ ہر آدمی سے، ہر انسان سے، ہر جنات سے، ہر عاقل سے، ہر بالغ سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے یہ بات سوال ضرور کیا جائے گا. کون وہ آدمی جس سے تمہاری جانب نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس انسان کے زندگی میں صحیح اسلام نہیں رہے گا، جس کے عقیدے میں صحیح توحید نہیں رہے گا، جس کے عملی جامہ میں اسلام کی صحیح بنیادی چیزیں نہیں رہیں گی، خبر میں جب سوال فرشتے کریں گے اس کے جواب ہرگز نہیں آئے گا. وہ یہی کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے پیغمبر نبی کون ہے. جب خبر کے ایگزام میں فیل تو قیامت کے ایگزام میں بھی فیل. خبر کے ایگزام میں، امتحان میں جو انسان ناکام ہوگا، قیامت کے اللہ کے امتحان میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا. خبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو آپ اپنی زندگی میں فٹ کر لیں، اسلام کو اپنی زندگی میں بٹھا لیں. لیکن آج کل کے ہمارے نوجوان گھٹکا کتے، بیڑی کتے، تمباکو کتے، سگریٹاں کتے، شراب کتے عادی بن گئی، نشہ آور چیزوں کے عادی بن گئی. بروں کی صحبت میں پڑھ کو، بریاں کی دوستی میں رہو کو، انہیں کرتا تھا انہیں بھی کرنے والا بن گیا، انہیں کھاتا تھا اسے دیکھ کو انہیں بھی کھانے والا بن گیا، انہیں اسموکنگ کرتا تھا انہیں بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے اسموک کرنے والا بن گیا. بروں کی صحبت میں رہو گے آپ کے اندر بھی برائی آئے گی، بھلوں کی صحبت میں رہو گے آپ کے اندر بھلائیاں آئیں گی. لیکن ہوتا کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک دن شراب پیو گے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. ایک دن تمباکو گھٹکا کھاؤ گے 40 دن اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. ایک دن حرام کا نوالا کھاؤ گے 40 دن کی کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی حج، کوئی عمرہ اللہ قبول نہیں کرے گا. 40 دن کی عبادتیں ستیہ ناس کر کے رکھ دی جائیں گی. لیکن ہمیں کیا کرتی؟ گھٹکا کھائے کی اور مسجد کے باتھ روم میں تھوکے کی، کلی کر لیے کی، وضو کر لے کا، نماز کو کھڑے کی، پھر نماز پڑھنے بعد پھر جا کو ومل ڈال لیتا، انہیں اسٹار کی، ومل کی، وہ جو بھی ملتے گھٹکے وہ ڈال لیتا. اور کیا سمجھتا؟ وہ کھانے کا، تھوکنے کا
हमामा में लेटरिना में ज़र्रा कुल्ली कर को अंगली यूं यूं लगड़ले को वजू खाने में ज़रा नमक के पैकेट रहती ज़र्रा लेक लगड़ले को क्लीन जग खड़ गया तो अल्लाह कबूल कर लेता। मुझे समझ ली अल्लाह के नबी कहते कच्ची प्याज कच्चा लहसुन कच्ची मूली खाने वाले को मस्जिद के करीब आने से भी नबी ने मना फरमा दिया। जबकि प्याज हराम नहीं, कच्ची प्याज हराम नहीं, कच्ची मूली हराम नहीं, कच्चा लहसुन हराम नहीं, हलाल चीज़ें खाकर मस्जिद के करीब नहीं आ सकता। नबी ने मना कर दिया तो गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाकर तुम कैसे आ सकते हो। अल्लाह ताला बदर्जे औला तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा, तुम्हारी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे दाएं बाएं कोई रहमत के फरिश्ते नहीं खड़ेंगे। अल्लाह के नबी कहीं मना करे कच्ची प्याज कच्चा लहसुन मत खाओ। हाँ, पका हुआ प्याज पका हुआ लहसुन पकी हुई मूली खाकर आ सकते हो, लेकिन कच्चा खाकर मत आओ, इसलिए कि मुंह से बू आती है और जिसके मुंह से बू आएगी अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसके दाएं बाएं नहीं खड़ेंगे, जिसके दाएं बाएं फरिश्ते नहीं खड़ेंगे उसकी नमाज का सवाब आसमानों में नहीं जाएगा, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। हलाल चीज खाकर नबी ने मस्जिद को आने से मना कर दिया, तो हराम खाकर कैसे मस्जिद को आ सकते हो। गुटखा हराम, तंबाकू हराम, बीड़ी सिगरेट हराम, शराब हराम। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं एक बार शराब पिया अल्लाह माफ करेगा, दूसरी बार शराब पी के माफी मांगेगा अल्लाह माफ कर देगा, तीसरी बार शराब पी के माफी मांगेगा अल्लाह माफ करेगा, चौथी बार शराब पीकर अल्लाह से माफी मांगना चाहेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, बल्कि जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप पिलाएगा, जिसे हदीस में नहरुल खबाल कहा गया। नहरुल खबाल अल्लाह उसे पिलाएगा। आपको मालूम नहरुल खबाल क्या? एक खतरा, नहरुल खबाल का एक खतरा दुनिया में अल्लाह टपका डाला तो सारी दुनिया के इंसान जिन्ना चरिंदे परिंदे जानवर बेहोश हो जाती वो एक खतरे से, उसकी बदबू से। खाली एक खतरा दुनिया में डाला तो अल्लाह ताला, और इतना खतरनाक रहेगा वो, इतना पकने वाला, इतना भयानक रहेगा। जब जहन्नमी चीखेंगे प्यास लग रही है हमें पानी चाहिए, यही नहरुल खबाल अल्लाह देगा। खाली पीने के वास्ते मशरूब तीनतुन्नार, जहन्नम की पिघली हुई आग जब अल्लाह इनके सामने लाएगा तो इसकी झाल मुंह को लगती पूरी चमड़ी निकल जाएगी मुंह की। जब पीने के लिए होठ को लगाकर हल्लक में उतारेगा सारी पेट की आंतड़ियां कट होकर पाखाने की जगह से निकल जाएंगी। आज हमारे नौजवान ब्लूटूथ लगाकर हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं और समझते हैं हमें अच्छे मुसलमाना नहीं, अल्लाह की निगाह में एक नंबर के निकम्मे मुसलमाना। अल्लाह को ऐसे मुसलमान पसंद नहीं है जो गाने सुनते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम में पिघला हुआ शीशा कानों में डालेगा जो गाने सुनने पर एंजॉय करेगा, गाने सुनकर अपने दिल को महसूस करेगा, खुशियां अदा करेगा। उन्हें क्या समझता? डीजे बाजे म्यूजिक ऊफर बॉस स्ट्रीम अच्छा धक धक करने का लगा को मेरे दिल को सुकून मिलता जब मैं सॉन्ग से सुनता हूँ। मेरे रूह की ग़िज़ा है मेरा सॉन्ग, और सुनता नाचता कभी कभी बदन के आज़ा हलाता। आप बस में देखो, बस वाला जर्नी जाते रहती, बस वाला गाने लगाए रहता, चुपके नहीं बढ़ता, उसकी टांगड़ी हलते रहती नीचे। क्यों? अंदर से शैतान नचाते रहता उसे, टांगड़ी हलाते रहता, नहीं कहते तो एक मुंडा हलाते रहता, नहीं कहते तो क्या भी नहीं हलाए। तो अगर इसके कान में ब्लूटूथ घुसड़ने को मरिया तो गिरगुट मुंडी हला सका, यूं 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 हला ले बैठे रहता कोसत कोने में। हम क्या मूसले को गिरगुट मुंडी हला रहा का ना, डिंग 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 का तो ऐसा हला ले, समझ ले छोड़ना, अंदर से नचा रहा इसे शैतान, अंदर से नचा रहा। और इन्हें क्या समझता? आई एम एंजॉय इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, कर कितना करता कर। जब अल्लाह के पास जाएगा पका हुआ जहन्नम का शीशा अल्लाह तेरे कानों में डालेगा। शीशा शीशा, अल्लाह अकबर। खाली घर में जाको पट्टा सो खोपरे का तेल डालने को देख कान में, तेरे कान का पतला पर्दा फटको, कान की समाज जाग कीड़ा हो जाता तेरे सामने। मारे तो भी सुने आता नहीं, बमड़ा मारे तो भी सुने आता नहीं, कान के पर्दे फटको कीड़ा उठले जाता। खाली गरम तेल बर्दाश्त नहीं कर सकता तू, अल्लाह की जहन्नम का शीशा का बर्दाश्त करेगा। ऐ गाने सुनने वाले, अल्लाह ताला से डर जा, अपने गाने सुनने की बीमारी से तौबा कर ले। और घुटके तंबाकू ये तच नहीं, वो कैसा रहता?
ایک بڑا پاکٹ رہتا ہے، ایک چھوٹا پاکٹ رہتا ہے. اب 2 پاکٹاں کو پھاڑ کو یوں ملا کو گل 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 ہلاتا، ہلا کو منہ میں ڈال لے کو چسکیا لے کو. اب لے دن بھر ایسی بدبری باس اس کے منہ میں، سامنے کھڑو بات کرا تو سامنے والا اچڑنے مر کو جگ چھوڑا، ایسی غلیظ باس. اللہ اکبر. جیتی جاگتی جوانی میں تڑپ تڑپ تو مرتا، جوان جورو کو بیوہ بنا ڈالتا، معصوم بچوں کو یتیم بنا ڈالتا. کیا ہوا؟ کینسر اٹیک ہوا. کیوں؟ تیرے ہر پاکٹ کے اوپر فوٹو فگر لکھ کر تھا کہ یہ کینسر ہے، یہ سے کلر، یہ بڑی بیماری آتی ہے. جتنے لوگاں گھٹکا کھائیں، جتنے لوگاں تمباکو کھائیں، ان کو کینسر آیا، سو فگر ہے، اس کے اوپر فوٹو ہے. اسموک کرنے والے سگریٹ کے پیک کے اوپر بھی فوٹو رہتی ہے اور بولتی کہ تیری جیتی جاگتی جوانی کے اندر تجھے جان سے مار ڈالتا ہے سگریٹ، ایسا مت پی. لیکن انہیں نہیں چھوڑتا، اسے لت لگ گئی رہتی، اسے بری عادت کی چاہت پڑ گئی رہتی. اے برے انسان اپنی برائی سے بچ جا، اے برے انسان نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کر لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب انسان کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جہنم میں پٹکا جائے گا، جہنم کے داروغہ اس سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، او اللہ کے بندے کیا ڈرانے والے کوئی علماء تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا ڈرانے والے کوئی عالم کوئی انبیاء تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا بولیں گا انہیں؟ کیوں نہیں، ضرور آئے تھے. ہم نے ادھر کان سے سن کر ادھر کان سے ہم نے چھوڑ دیا. قرآن حدیث کے باتوں کو ہم نے مذاق میں لے کر سر کے اوپر سے اڑا دیا. اے کاش کہ ہم سن لیتے، اے کاش کہ ہم عمل کرتے. آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں گے. کیسی جہنم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب جہنم کے قریب جہنمیوں کے گروہ کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ بھڑک سے جوش مار کر بھڑکے گی اور ان جہنمی گروہوں کو لپیٹ کر جہنم کے اندر لے کر ڈوب جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرے، اچھے لوگوں کی دوستی کرے، نمازی آدمیوں کی دوستی کرے، حلال کما کر کھانے والوں کی دوستی کرے. کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اس کے دوست کے دین پر قائم رہتا ہے، بس تم میں سے دیکھنا چاہیے کہ تم نے دوستوں کو کیسا انتخاب کیا ہے. جامع ترمذی کی 3770 پر 8 نمبر کی حدیث ہے، 2370 پر 8 نمبر کی حدیث، 2378 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آج تمہارے پاس اگر مومنوں کا رشتہ آئے تو اسے نہ ٹھکرایا کرو، مشرکوں کو اپنی بچیوں کو اٹھا کر نہ دیا کرو، کسی شرک کرنے والے کو اپنی جوان بچی کا جوڑا نہ دیا کرو. آج ہمیں کیا کرتی، ہماری بچی پڑھی لکھی، ہم نے نوکری کا رشتہ ہونا. اب وہ نوکری کا رشتہ توحید گھرانوں سے نہیں آتا، مشرک گھرانوں سے آتا، شرک کرنے والوں کے گھرانوں سے آتا. ہمیں کیا کرتی، وہ کیسا تو بھی رہندے وٹ نوکری کر رہا نا، اچھا اٹھا دے ڈالیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، توحید پرست لڑکا ہو توحید پرست لڑکی ہو، کسی شرک کرنے والوں کو مت دیا کرو. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں، 221ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے. وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی بہتر ہے تم سے ایک مشرکہ عورت سے. اگر لونڈی مومنہ ہے تو اس لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن آزاد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تم کو اس مشرکہ عورت سے محبت کیوں نہ ہو گئی ہو، وہ تم کو پسند کیوں نہ آ گئی ہو، اسے چھوڑ دو. مشرک کو ترجیح مت دو، مومنوں کو ترجیح دو، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو. پھر اللہ آگے کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مرد سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں. وَلَعَبْدٌ
عبد مؤمن خیر من مشرک، ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبتکم، یہاں تک کہ تم کو وہ پسند کیوں نہ آ گیا ہو، اللہ کی نگاہ میں ایک مومن بہتر ہے مشرک سے۔ کسی مشرک کے نکاح میں نہ کیا کرو، اپنے بچوں کو مشرک گھرانے میں نہ دیا کرو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی جانب بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے حکم سے تم کو اپنی مغفرت کی جانب بلاتا ہے۔ اے میرے بندے، مومنوں کے گھروں میں آ جا، مومنوں کی زندگی میں آ جا، ہم تیری مغفرت کر دیں گے، ہم تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ میرے بندے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ 221 نمبر کی آیت۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونا مطلب عقیدہ برابر، نماز برابر، کمائی حلال رزق نوالا برابر، معاملات برابر۔ اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 208 نمبر آیت میں فرما رہا ہے آج ہم میں سے کئی نوجوان داڑیاں نہیں رکھتے منہ پو، ادھورے مسلمانہ، ادھورے مسلمانہ، داڑھی رکھے تو مکمل مسلمانہ۔ داڑھی کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے امتیوں، یہود و نصرانیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو منڈاتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم مونچھوں کو کم کر کے داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو مت کاٹو۔ داڑھی کو کاٹنے والے کون ہیں؟ یہودیاں ہیں، نصرانیاں ہیں، جو یہودیوں کے روش پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ جگائے گا، جو نصرانیوں کے روش پر چلیں گے ان کو بھی نصرانیوں کے روش پر چلائے گا۔ ابھی آج کتنے تاریخ جی؟ آج 5 جنوری نا، ابھی 5 دن پہلے 31 دسمبر تھا، ہر سال آتا ہے 31 دسمبر، رات کے 12 بجتے ہم میں کے کئی نوجوان انسانہ جا کو حیوانہ بن جاتے ہیں رات میں۔ اس رات نہیں سوتے، ڈیلی کھا کو 10 بجے 11 بجے سونے والے اس ایک رات جاگلے کو رہتے، 12 بجے کب بستی کی، اور دوستوں کی پارٹی بنتی، کسی ایک جگہ ناچتی، ہیپی نیو ایئر کا جشن مناتی۔ کن کا طریقہ یہ؟ نصرانیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہیپی برتھ ڈے منانا، ہیپی نیو ایئر منانا، ہیپی اینیورسری ڈے، شادی کی سالگرہ منانا، یہ سب عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور مسلمانوں کے ایک نمبر کے دشمنہ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کے روش پر مت چلو بولے اللہ کے نبی۔ اے میرے امتیوں، ان قریب میری امت کو پچھلے قوم کی بیماری لگ جائے گی، ضرور بضرور میری امت پچھلی قوم کے روش پر چلنے لگے گی۔ اگر پچھلے قوم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا رہے گا، میری امت کا آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، پچھلی قوم سے مراد کون؟ کیا یہودیاں؟ کیا نصرانیاں؟ اللہ کے نبی بولے اگر یہ نہیں تو پھر کون؟ یہودیوں کے روش پر چلے گی، نصرانیوں کی روش پر چلے گی میری امت۔ اللہ کے نبی آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی بول کر گئے، نبی کے فرمان کے مطابق آج ہمیں وہی ساتھ چلنے جاری، آج ہمیں وہی ساتھ کرنے جاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بولے؟ یہود و نصرانیوں کے جیسے میری امت عمل کرے گی۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کاپی کرے گا ہم اسی میں اسے قیامت کے دن جگائیں گے۔ برتھ ڈے منانے والے عیسائیوں کے ساتھ برتھ ڈے منانے والوں کو جگائیں گے، ہیپی نیو ایئر منانے والے نصرانیوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منانے والوں کو جگائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جس قوم کی کاپی کرے گا ہم اسی قوم کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے۔ داڑیاں منڈانا یہودیوں کا کام، داڑیاں منڈانا نصرانیوں کا کام، نیو ایئر منانا یہودیوں کا کام، برتھ ڈے منانا نصرانیوں کا کام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نام کے مسلمان ہو تم لوگ، لیکن تمہارے سارے
سر تم میں کلمہ پڑھنے والے شرک کے کام ہی کرتے رہیں گے جو اللہ کو پسند نہیں آئیں گے. شرک کے کام مطلب خالی نام کو مسلمان، نام بچپن میں عبداللہ ان کے بابا کا، اس کا نام عبد الرحمن، نام عبداللہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. بچپن میں بابا ختنہ کرا ڈالنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. ارے مسلمان تو وہ ہے تیرے زندگی میں اسلام آئے، تیرے چال چلن میں، تیرے اعمال میں، تیرے اعضاء میں، تیرے رنگ روپ میں، اور تیری زندگی کے کاروبار میں، تیرے بیوی بچوں کے سلوک میں، تیرے صبح شام کے ایام میں اسلام آئے. یہی اسلام ہے. نام کو مسلمان، برتھ ڈے خالی آدھار کارڈ مسلمانوں کا بنا لینے سے، ووٹر آئی ڈی مسلمانوں کا بنا لینے سے، اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. کام مسلمانوں کے کیجئے. اللہ یہ نہیں بولیں گا عبداللہ نام والے کون کون ہیں آؤ جنت میں، عبد الرحمن نام رکھ لیے والے کون کون ہیں آؤ جنت میں. ہرگز نہیں. اللہ یہ کہے گا قرآن پر چلنے والے کون ہیں، حدیث پر چلنے والے کون ہیں، میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں. آؤ آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایسے نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر میری رحمتیں نازل ہیں، میرا انعام نازل ہے. میں اپنے رحم و کرم سے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ ڈھانک لے. صحابہ نے پوچھا انت یا نبی، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی نے بیان فرمایا ولا انا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اپنے نیکیوں کی وجہ سے. ولکن یتغمدنی ربی، جب تک میرا اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک نہ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. ارے جنت پانا بولے تو اسلام پر چل کو دکھاؤ جی. اسلام کو خالی منہ سے ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارے نبی محمد ہیں، ہمارے یہ دین اسلام ہے، خالی منہ سے بولے تو اللہ جنت نہیں دیتا. داڑھی منڈاتے وقت اللہ کا ڈر آنا چاہیے آپ کو. نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کو پہچاننے کے لیے 2 نشانیاں رہیں گی قیامت کے دن، ایک تمہاری داڑھی، ایک تمہارے وضو کے اعضاء. جہاں جہاں تک 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو گے، اپنے ہاتھ اپنا چہرہ دھو گے، یہ اعضاء وضو اور یہ چہرے، یہ داڑیاں نور کی طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گی میری امت کے، اور میں پہچانوں گا انہیں 2 نشانیوں سے. اے میرے مسلمان بھائیوں، اے نائک مٹی کے رہنے والوں، اے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، اگر آپ کے چہرے نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کا یہ شعار آپ کے چہرے پہ نہیں ہے، کیا خاک لے کر اللہ کے نبی کو منہ دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں؟ یہ نبی کا چہرہ ہے، صرف ہمارے نبی کا نہیں، دنیا میں جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کا یہ چہرہ ہے، سارے صحابہ کا یہ چہرہ ہے. کسی ایک صحابی کا آپ نام نہیں بتا سکتے جو داڑھی منڈاتے تھے، کسی ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے تھے جو داڑھی منڈاتے تھے، ہرگز ہرگز نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے دنیا کے انبیاء داڑھی رکھنے والے تھے، سارے صحابہ کرام داڑھی رکھنے والے تھے. ارے جنت میں جانے کی علامت جی ہے. الحمدللہ آج ہمارے نوجوان نام کے مسلمان ہیں، عمل ان کے زندگی میں ہرگز ہرگز نہیں ہے. گانے سنتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، نمازاں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سنگا سے پیسے اٹھا کر سودی لین دین کرتے ہیں، اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. کاما پورے کالے کالے، امیداں کنے کا گورے گورے. کاما پورے خبیثاں کے جہنم میں جانے جیسے، امید لگا رہی جنت میں جانے جیسے. اللہ اکبر. 1 نمبر کا بیوقوف ہے یہ انسان، بیوقوف ہے یہ انسان. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے 50 پر 3 نمبر آیت میں کہتا ہے قُل لِعِبَادِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے. ان الشیطان ینزغ بینکم، کیونکہ شیطان آپس میں تمہیں لڑانا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. 1 نمبر کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ہم نشین ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے اس کا، یہ جان لیں. تم نہ
نمازاں سے روکنے والا، تم نہ سنگا سے پیسے نکالو بولنے والا، تم نہ دوسروں کے چاڑی چغلیاں کرانے والا، ان کے غیبتیں کرانے والا، نمازاں چھوڑ کو IPL کرکٹ میں بٹھانے والا، نمازاں چھوڑ کو فلماں دیکھنے لگانے والا شیطان ہے، انہیں شیطان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے اسلام سے دور بھاگے گا ہم شیطان کو اسے خرید کر کے چھوڑ دیں گے۔ جو شیطان کا دوست ہوگا انتہائی برا ہوگا اور قیامت میں بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ انسان کا نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 پر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کروں گا کیونکہ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کرتا تو میرا نفس بھی برائی کی طرف ابھارتا، لیکن میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میں اس برائی سے بچ گیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ملکہ مصر نے برائی کی طرف دعوت دیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نفس تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن میرے اللہ کا رحم نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، میں برائی میں پڑ جاتا، میرے اللہ نے مجھے برائی سے بچایا۔ نوجوان ساتھیوں، لڑکیوں کے فتنے سے بچو، نوجوان لڑکیوں لڑکوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بعدی فتنۃ اکبر، میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ میری امت میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، مال کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ کوئی تمہارے ساتھی کے خبر میں کوئی دوست آ کر جواب نہیں دے گا، تمہارے خبر میں تم کو جواب دینا ہوگا۔ اگر تم زنا سے بچنا چاہو گے اللہ ضرور بچائے گا، اگر تم زنا میں پڑنا چاہو گے اللہ ضرور مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پناہ لینے والے، جن کے چٹان نے غار کے منہ کو ڈھانک لیا تھا، اس میں سے ایک اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ میری چچازاد بہن بڑی خوبصورت تھی، میری بری نیت اس کے اوپر تھی، 1000 دینار میرے پاس قرضہ لے گئی، لوٹا نہیں سکی، شرط کے مطابق میں زنا کرنے کے لیے پہاڑ کے وادیوں میں لے گیا، لیکن وہ اللہ کی بندی رونے لگی، تڑپنے لگی، کانپنے لگی۔ میں پوچھنے لگا کیوں روتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میری زندگی میں نے یہ برائی نہیں کی۔ اے میرے بھیا، اللہ کے واسطے میری عزت کو ناموس مت کر، میری عزت کو پامال مت کر، اے میرے بھیا میری عزت کو مت لوٹ۔ یہ جان لے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے میری بہن، تو نے تو یہ گناہ نہیں کیا، اتنا ڈر رہی ہے، میری ساری زندگی ایسے برائیوں میں بیت گئی، اگر اللہ مجھے پکڑ کر پوچھیں گا تو میرا کیا ہوگا؟ کیا اللہ مجھے بھی معاف کریں گا؟ میرے بھیا، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا جب سچے دل سے انسان توبہ کرتا۔ بھیا معافی مانگ لے، تجھے بھی اللہ معاف کرے گا۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے میں زنا کے قریب تھا، میں چاہتا تو اس 1000 دینار کے بدلے میں زنا کر سکتا تھا، لیکن جس انداز سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا ڈر جگایا، اللہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ میں برائی کے قریب جا کر بھی میں پیچھے آ گیا۔ اے اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا لیکن زنا سے پیچھے بھاگ گیا، زنا سے ہٹ گیا۔ میرے دل میں اس دن کے بعد سے کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، میں اس دن سے رو رہا ہوں میرے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے۔ اے میرے اللہ، اگر یہ کام میں تیری خوشنودی کے لیے کیا ہوں، مجھے اس مصیبت سے باہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ باہر نکال دیا، تینوں کی دعائیں قبول کر کے باہر نکالا۔ نوجوان ساتھیوں، زنا کے فتنوں سے بچو، خواتین کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو، موبائل کے فتنوں سے بچو۔ موبائل کو ناجائز استعمال مت کرو، غیروں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، غیروں کے ساتھ باتیں کرنا، غیروں کے ساتھ ویڈیو کالنگ کرنا، غیروں کو اپنی تصویریں شیئر کرنا، غیروں کو شادی شدہ ہو کر بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ایک مرد ہو کر کئی گرل فرینڈیں رکھنا، ایک عورت شادی شدہ ہو کر بھی کئی بوائے فرینڈیں اپنے چیٹنگ میں رکھنا، فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر کے رکھنا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ تم کو جان رہا ہے، اور کوئی تمہارے حرکتوں کو نوٹ کرے نہ نوٹ کرے، کرامن کاتبین تمہارے ہر حرکتوں کو
रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह लैल में कहता है, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ऐ अल्लाह के बंदो, ये जान लो हमने तुम्हारे दाएं बाएं दो किरामन कातिबीन नामी फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। वो तमाम बातें जानते हैं जो कुछ के तुम करते हो। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। किरामन कातिबीन तुम्हारे हर गुफ्तगू लिख रहे हैं, हर हरकतें लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की ज़बान से एक भी जुमला नहीं निकलता, लेकिन फरिश्ते उसे कैच कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेक बनाएगा जब वो नेक बनना चाहेगा। सूरह अर्राद में अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। किसी कौम को उस वक्त तक अल्लाह नहीं बदलता जब तक वो कौम वाले खुद अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करते। आज आप अगर बदलना चाहोगे, अल्लाह ज़रूर आपको बदलाएगा। सही नमाज पढ़ना चाहोगे, अल्लाह ज़रूर हिदायत देगा। सही दीन पर अमल करना चाहोगे, अल्लाह ज़रूर आपके दिल में तौहीद के अक़ीदे तौहीद के सही सिरात मुस्तकीम के रास्ते आपके लिए मुहैया कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब भी इंसान अल्लाह ताला से डरे और अपने गुनाहों की इस्लाह करे, अल्लाह ताला ना दुनिया में, ना खबर में, ना क़यामत में कोई डर, कोई खौफ उसके लायक नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला उसे बेखौफ कर देगा, अमन सुकून देगा, इज्जत आफियत देगा। आज मैं अपने नौजवान साथियों से सवाल करना चाहता हूँ, एक एक घंटे का बयान सुन लेना कमाल नहीं है, डेढ़ दो दो घंटे का बयान सुनना कमाल नहीं है। कमाल ये है ज़र्रा सुने लेकिन अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करें। कमाल ये है कि अपनी ज़िंदगी में आज तक जो बुराई थी उसे छोड़ना, आज के बाद अच्छे बनने की कोशिश करना, ये कमाल की बात है। क्या भाई, क्या हुआ कल? अच्छा इज्तिमा हुआ भाई, कौन आए थे? कौन की गरीब मंडली से मौलाना कहते आए थे? क्या बोले कि भाई बड़े आलो ज़रा अच्छा बोले हो। क्या बोले, क्या उन्होंने क्या बोले कि वो याद नहीं। कब की बात है? कल की बात। 6 जनवरी को याद रहती नहीं उसे। मेरे 2 घंटे होने आ रहे। 6 दिसंबर के सुबह में पूछो उसे, मौलाना क्या बोले? एक 5 हदीसा सुना देखेंगे। है वो मालूम नहीं क्या अच्छा बोले, पता क्या फ़ायदा। आज इस अल्लाह के घर से इरादा करके उठो, रमज़ान खाली 2 महीने बचा, रजब का चांद नज़र आ गया। रजब शाबान, रमज़ान आने 2 महीने है। ये रजब शाबान जैसे ही ख़त्म, रमज़ान का चांद तुलू हो जाता, और रमज़ान जैसे ही आता हमारे दिल में एक डुप्लीकेट इस्लाम घुसले को आ जाता। 1 महीने का रेडीमेड ईमान हमारे अंदर आ जाता। 1 महीने का रेडीमेड मुसलमान बन को मस्जिद को आता उन्हें माशाल्लाह। साल के 11 महीने में फ़र्ज़ नमाजा में नहीं दिखा वाला, रमज़ान में तरावी जैसे नफिल नमाजा में भी दिखना शुरू करता। बड़ी पाबंदी से नफिला पढ़ता। कई को तो शैतान को बेड़िया में डाल को अल्लाह जकड़ डालता। जैसे ही अल्लाह ताला शव्वाल के चांद के साथ शैताना को रिलीज़ कर डालता, आज़ाद कर डालता, इन्हें भी मस्जिद से आज़ाद होकर चले जाता। कब के वास्ते? अगले साल 11 महीने के वास्ते रिलीज़ हो जाता इन्हें। फिर जैसे ही रमज़ान दिखा, फिर 1 महीने का डुप्लीकेट ईमान यूँ डाल ले को, सड़ी सो टोपी डाल ले के, एक मिसवाक आधी जोम में घुसे रहती है, आधी ऊपर टंगले खड़े रहती है। बताने के वास्ते मैच रे पक्का रोजदार, ये बताने के वास्ते मिसवाक टंगा ले को, हाथ में तस्बीह मन के ढकल ले आता ही नहीं, बड़ा रोजदार आए सरकार। 1 महीने का रेडीमेड मुसलमान। अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान मत बनो। चंद दिन आमाल करे फिर छोड़ डाले। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को वो अमल इंतहाई पसंद है जो हमेशा किया जाए, हमेशा करे, चाहे कम करो लेकिन हमेशा करो। अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ख़ासकर नौजवान साथियों से, आज तक तुम्हारे चेहरे दाढ़ी मुंडे यहूदियों नसरानियों जैसे थे, क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी पहचाने कि ये मेरी उम्मत है। अल्लाह के नबी ने कहा था, अय अबू क़हाफ़ा, तुम्हारी ये दाढ़ी क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पिएं? क्या हम नहीं पसंद करेंगे हमारे नबी की शिफात अल्लाह नसीब करे? क्या हम ये नहीं चाहेंगे अल्लाह ताला हमको हमारे नबी के साथ जन्नत में रखे? मैं नायक नटी तुम्हारे से कोई पूछ रू सो, जन्नत में जाना चाहती क्या नहीं चाहते?
जन्नत होना नहीं होना, जहन्नम किसे किसे होना, हाथा उठाओ देखेंगे। अंगार का गड़ा जहन्नम किसे होना, अरे एक कलंक भी नहीं होना, किसे भी नहीं होना, चलो नहीं होना। अल्लाह से हम दुआ करेंगे, या अल्लाह हम ना जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। दबाक बोलो जी आमीन। माशाअल्लाह। अब जन्नत किसे किसे होना, हाथा उठाओ देखेंगे। सब भी जने हाथा उठाए, एक एक कले तो दो दो हाथा उठा डाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर तुम ना नको क्या, हाथा उठाओ भाई। माशाअल्लाह। तुम ना नको क्या जी, अरे वाह, क्या जी तुम ना नको, उठाओ भाई। कहीं मेरे वास्ते हमें बोल रहा हूँ, सो अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। उन्हों जाको बोलती या अल्लाह नाक नटी में तेरा इज्तिमा चल रहा था, क्या होना कहते उनको, अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते, क्या नहीं होना कहते, अल्लाह तेरी जहन्नम नहीं होना कहते। अल्लाह क्या बोलता, तुम गवाह रहना, ये पूरे नाक नटी के मरतबा ने औरतां बूढ़े बच्चों के ऊपर मैं जन्नत वाजिब कर डाला, जहन्नम हराम कर रहा। अल्लाह के फरिश्ते देख रही तुम ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब नीचे करो। अब जन्नत होना का तो हाथा उठाए ना, जन्नत में जाने जैसे कामा भी करना पड़ता, खाली हाथा उठाए जन्नत नहीं मिलती, जन्नत में जाने जैसे कामा भी करना पड़ता। अब बोलो जन्नत में जाने जैसे कामा करेंगे आप, माशाअल्लाह। दाढ़ी कौन कौन रखते, हाथा उठाओ आज से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे उठा को रखो जी, उठा कर रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट टाइम नाइट नटिक आए तो ये पूरे, अरे उठाओ जी माशाअल्लाह। नेक्स्ट टाइम नाइट नटिक में आया तो ये पूरे चेहरे नूरानी चेहरे रहना इंशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। अब नीचे करो। आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, खाने वाले को बोल रहा हूँ, हाथा नको उठाओ। आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद तंबाकू नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद स्मोकिंग नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, माशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह मुझे तौफीक दे नमाज की पाबंदी की, आप सबको तौफीक दे दीन इस्लाम पर चलने की। और मैं दुआ करना चाहूँगा माशाअल्लाह, आज के इस महफिल को सजाने, इस महफिल को बनाने और इस जलसे को कामयाब करने जितने नौजवाना पैसों की कुर्बानी दी, जितने नौजवाना अपना वक्त लगें, जितने नौजवाना कोई चावल दिलें, कोई तेल दिलें, कोई गोश्त दिलें, कोई लकड़ियाँ दिलें, कोई दावत का इंतज़ाम करी, माशाअल्लाह। इतना निज़ाम उठाने वाले तमाम नौजवान और जो भी मेरे भाया भाना बूढ़े बच्चे इस जलसे को कामयाब करने में अपना माली ताउन, अपना वक्ती कुर्बानी और अपने जानी कुर्बानी जो कुछ उन्होंने लगाया है, अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके नेकियों का सिला जन्नत के बदले में अल्लाह तुम्हें नसीब फरमाए। और आज का बैठना अल्लाह ताला आपके दिलों की हिदायत का सरचश्मा अल्लाह बना दे। आज जो वादे हमने अल्लाह के घर में बैठकर किए हैं, इन वादों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सही मुसलमान बनकर, सही दीन पर साबित कदम रहकर, मरते दम तक हलाल कमा कर खाकर, हराम से बचकर, अपने चेहरों को नूरानी चेहरे नबियों सहाबा जैसे बनाकर अल्लाह को राज़ी करने वाले हर काम करने के अल्लाह हमारे अंदर तौफीक अता फरमाए। रमज़ान में जैसा हमारा ईमान रहता है, साल के 12 महीने हमारी ज़िंदगियों में नमाज की पाबंदी और इस्लाम को हमारे ज़िंदगी में बिठाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारी औरतों को पर्दे की हिफाजत अल्लाह फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वहाँ के औरतों बूढ़े बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनके इज्जत व आबरू की, उनके जान व माल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वाले मजबूर मुसलमानों की अल्लाह गैबी मदद फरमाए। हरमैन शरीफैन की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दुनिया के चप्पे चप्पे में दावत अल्लाह का काम करने वाले उलमाए हक की अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए। और तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को सही दीन की हिदायत नसीब फरमाए। जो राह रास्त से भटके हैं, अल्लाह उनको तौहीद की राह की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो बेनमाजी है, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो बेरोजगार है, अल्लाह उनको रोजगार बना दे। जो बे औलाद है, अल्लाह उनको साहिब औलाद बना दे। और जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से शिफाए कुल्ली कामिला आजिला दाइमा अल्लाह उनको नसीब फरमाए। और जो लोग जवान होकर बैठे हैं, चाहे नौजवान लड़के हो या लड़कियां, अल्लाह अपनी कुदरत से उनके लिए नेक जोड़ों का इंतजाम फरमाए। जिनके वालिदैन, जिनके बूढ़े माँ बाप, जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार मरकर अल्लाह के घर के मेहमान बन चुके हैं, करवट करवट
نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو حج عمرہ کرنے کے آرزو رکھتے ہیں، اللہ ہماری موت آنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارتیں ہمیں نصیب فرما دے، حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حلال تجارتوں میں تیری رحمتیں تیری برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جب موت آئے، زندگی میں جب تک جیے تا دم حیات تیرے اسلام پر، تیرے دین پر، تجھے خوش کرنے والے کام کرتے کرتے جینے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہماری موت آئے روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، خاتمہ بالخیر، تیری حمد و ثنا تیری تسبیح پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جیسی موت عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد خبر میں منکر و نکیر کے سوال کے جواب آسانی سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، ہمارے روحوں کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت میں جب جگہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دے۔ اے اللہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، تیرے عرش کے سائے میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے، الہی تیرے عرش کا سایہ ہم حقیروں فقیروں کو نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے ہم کو نصیب فرما۔ پل صراط پر بجلی کی طرح پلک جھپکنے کے جیسا پل صراط پر ہمیں آر اور پار فرما دے۔ جنت میں جنت الفردوس یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم تیرے توحید پرست بندے ہیں، تیرے مشرک بندے نہیں ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ہماری گردنیں تیرے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جھکیں گی، ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے، تیرے دربار کے علاوہ کسی غیروں کے در پر ہمارے ہاتھ نہیں اڑتے۔ ہم توحید پرستوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، مرتے دم تک توحید پر قائم اور دائم ہماری زندگی بنا دے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا میں جب تک جیے عزت کی زندگی نصیب فرما، قیامت میں جب تو جگہ عزت کی زندگی قیامت میں بھی نصیب فرما، امن کی زندگی، سکون کی زندگی، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جنت میں جنت الفردوس میں اے اللہ تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما۔ آج بغیر تجھے دیکھے ہم ڈرتے ہیں، تجھ سے کانپتے ہیں، تیرے خوف کے مارے تیرے عذاب سے کانپتے ہوئے تنہائی میں روتے ہیں۔ اللہ بغیر تجھے دیکھے تجھے اتنے چاہنے والے ہم تیرے بندے بندیاں تجھے دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں، ہماری یہ تمنا جنت الفردوس میں پوری کر دے۔ اللہ تیرا دیدار سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ وہ نعمت عظمیٰ سے، احسان عظیم سے ہم سب کو مالا مال کر کے جنت الفردوس میں تیرا دیدار ہم کو نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔